السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، عدو مبین، ہم شیطان کی بات کریں اور آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی ریلیشن شپس کے بارے میں. we'll try to understand کہ شیطان کس طرح سے ریلیشن شپس کو ڈسٹروائے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہماری کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو بھی ہماری مس مینجمنٹ ہے ریلیشن شپ کی، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے شیطان کی بات کو نہیں سننا. سو اس میں some of the verses from Quran جیسے سورہ طٰہٰ verse number 120. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. کیا کہتا ہے وہ؟ پر شیطان seduced him، وسوسے ڈالے اس نے شیطان نے، اور آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ He said, Adam, shall I direct you to the tree of eternal life and an abiding kingdom. تو آپ دیکھیں کہ ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. جب شیطان وسوسہ دیتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ وی یوزلی کراس آور لمٹس. ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے ہمیں پہلا لیسن یہ ملتا ہے ان ریلیشن شپس میں، یعنی بیک آف دا مائنڈ آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اس طرح نہیں بولنا، مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے اس طرح سے اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے. لیکن ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں that it becomes problematic for us. پھر ہم تھوڑا آگے دیکھتے ہیں ان سورہ طٰہٰ verse number 121. اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ Then the two of them ate the fruit of that tree, and their shameful parts became revealed to each other, and they began to cover themselves with the leaves from the garden. تو جب شیطان نے وسوسہ دیا، آدم علیہ السلام اس زون میں چلے گئے with his wife بی بی حوا، اور ان دونوں نے وہ کام کیا، وہ پھل کھا لیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے ایک دم وہ رزلٹس آئے جس کے لیے وہ بہت امبیرسڈ ہوئے. اور یہاں پہ اینڈ کیا آ رہا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ. Thus Adam disobeyed his Lord and strayed into error. غوا کہتے ہیں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ہم ایسے ایریے میں چلے جاتے ہیں، ایسا کام کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اب ہمارا بہت ریبیلیس سٹائل ہو جاتا ہے. ہم 100% وہ کام کرتے ہیں which falls into that category کہ یہ اللہ تعالیٰ کی disobedience ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن اب ہم کر لیتے ہیں. اس ورس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا سورہ المائدہ کا ورس نمبر 91. انما یرید الشیطان، بے شک چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے، دشمنی، لڑائی، اینیمیٹی، اور اس کے ساتھ کیا کرے؟ بغضاء، آپ کے درمیان ہیٹریڈ ہو. ریلیشن شپس میں what happens, we start hating people. اور جب ہمیں کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا ریلیشن شپ کیا ہے، where I am accountable and answerable to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم بس اس نفرت کے ساتھ رہتے ہیں. سو یہاں پہ کیا آ گیا؟ اب آپ چیک لسٹ کو اپنی دیکھتے جائیں. پہلے آپ نے لمٹ کراس کی، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کی، اس کے بعد اب آپ کی لائف میں کانفلکٹس، لڑائی جھگڑے، ایگریشن، غصہ، بدتمیزی، بد لحاظی بڑھتی چلی جائے گی. آپ بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ کون میرے آگے کھڑا ہے، میرے سے کوئی بڑی عمر کا ہے، رسپیکٹیبل ہے، مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، میرے ساتھ کا ہے، کوئی پریشان ہے. ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. So Jabir رضی اللہ عنہ said, I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam saying, the shaitan has despaired of being worshipped by those who engage in prayer in the Arabian Peninsula.
but has not lost hope in creating conflict among them. शैतान के बारे में क्या कह रहे हैं वो? उसको मायूसी हुई, उसने कहा कि मैंने अरब पेनिनसुला में बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये नमाज की तरफ आ जाते हैं, मैं इनको नमाज से नहीं रोक पा रहा. लेकिन he has not lost hope कि ये हमारे जो बहुत प्यारे रिश्ते हैं उनमें लड़ाई डलवाए. उसके लिए वो 100% रेडी है कि लड़ाइयाँ मैं करवा सकता हूँ, और इसीलिए वो कॉन्टीन्यूस इस एफर्ट में लगा रहता है. और वो हमें कहाँ से पता चलता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नरेशन. Jabir Rizwan reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily shaitan places his throne over the water. अपना तख्त पानी के ऊपर लेकर आता है. And he sends out his troops. और जो उसकी आर्मीज हैं उनको भेजता है मुख्तलिफ टारगेट्स देके. The closest to him in rank are the greatest at causing tribulation. जो जितना उसके करीब होगा, जितना इम्पोर्टेंट VIP होगा, वो होगा जो सबसे ज़्यादा फसाद पैदा करता है लोगों के दरमियान. फिर क्या? One of them says, I have done this and this. शैतान says, you have done nothing. Another one says, I did not leave this man alone until I separated him from his wife. शैतान embraces him and says, you have done well. यानी जो भी उसके ट्रूप्स आते हैं, कोई बताता है मैंने बहन भाई की लड़ाई कराई, दोस्तों में लड़ाई कराई, स्ट्रीट पे लड़ाई करवाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़ाई कराई, दूर दूर के रिश्तेदारों में लड़ाई करवाई. वो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा किया है, बस ठीक है. लेकिन जैसे ही कोई एक आता है वो कहता है कि मैंने हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाई, वो उठता है और वो जाकर उसको एम्ब्रेस कर लेता है, गले लगा लेता है, कहता है वाह क्या तुमने शानदार काम किया. क्यों? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए? हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनसे आगे पूरे को दिए और आगे. बिल्कुल. हस्बैंड वाइफ जो हैं जब भी वो लड़ेंगे तो सिर्फ उनकी लड़ाई से वो दोनों इफेक्ट नहीं होंगे. कौन कौन इफेक्ट होगा? उनके बच्चे इफेक्ट होंगे. और जब वो बच्चे आगे जाकर अपनी लाइफ शुरू करेंगे, जिसको आजकल हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा, वो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे. तो इसलिए उसका प्राइम टारगेट है कि हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहें. वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ता. सो शैतान गोल क्या है? टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिलेशनशिप्स. और उसकी क्या क्या टैक्टिक्स हैं ये हम देख लेते हैं. विस्पर्स ऑफ मिसट्रस्ट. शी डजंट केयर अबाउट यू. आपकी अम्मी के बारे में आपको हमेशा कहेगा, हालांकि अम्मी पैसे भी दे रही हैं, अब्बू के आगे प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, बहन भाई भी जब आप में ज़रूरत होती है तो हमारे काम के लिए आ जाते हैं, और भी बाकी रिश्तेदार. लेकिन हमें शैतान ये वाली बात सिखाता है, मिसट्रस्ट. फूफो को ट्रस्ट ना करना, दादी को जाना पूछना, मामू को, खाला को, कज़न्स को. ये वर्दी नहीं होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते हैं. फिर फ्यूलिंग प्राइड. वाई शुड यू अपोलोजाइज फर्स्ट? हम क्यों माफ़ी मांगे? मैं ही हर दफ़ा माफ़ी मांगूँ? मैं नहीं मांगती. यानी कभी कभी आपकी अगर अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई हो जाए किसी बात पे और आप कमरे में चले जाएं, आपको अफसोस हो रहा होता है, लेकिन जब आप सोचते हैं शुड आई गो एंड अपोलोजाइज, तो अंदर से क्या आवाज़ आती है? क्यों? उन्होंने भी तो ये किया है. अच्छा बहन भाई भी खड़े हों और अगर अम्मी को कहते हैं माफ़ी मांगो एक दूसरे से, तो हम कहते हैं क्यों, मैं क्यों इससे माफ़ी मांगूँ? तो वो आपको ये चीज़ सिखाता है, प्राइड. एग्जैजरेटिंग हर्ट. शी ruined everything. Don't forgive her. जैसे जब आप छोटे हैं, फर्ज करें आपके पेरेंट्स जो थे, they were also beginners. They were also naive. उनको नहीं पता था कि बच्चों को कैसे पाला जाता है. They were learning. And in that process, उन्होंने कभी किसी को मार दिया, मार पीट कर दी, थप्पड़ मार दिया बच्चे को, बहुत सख्ती कर दी, किसी को ज़बरदस्ती जैसे हिफ्स करवा दिया, हाँ, पढ़ाई में बहुत करियर चॉइस में तंग कर दिया. कुछ ना कुछ पेरेंट्स कर जाते हैं. मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी अदर डे आई कम अक्रॉस पेरेंट्स जो मुझे आके कहते हैं, दे हैव टीयर्स इन देयर आईज एंड दे टॉक टू मी लाइक दैट, हमसे गलती होगी, हम क्या करें. पेरेंट्स इंसान होते हैं ना, उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन
وہ اگر شرمندہ بھی ہیں اور وہ چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنے بچوں سے جب وہ گرون اپ ہوتے ہیں بات بھی کرتے ہیں اس پہ کہ بیٹا آئی ایم سو سوری، ایکچولی میں خود بہت پریشان تھی، بہت دیکھو اتنی بڑی فیملی کو میں مینیج کر رہی تھی، مجھ سے وہ بھی نہیں مینیج ہو رہی تھی، اس وجہ سے شاید میں نے تمہارے ساتھ بھی سختی کر دی، زیادتی کر دی. لیکن شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے تمہاری زندگی تباہ کی، خبردار جو تم نے ان کو معاف کیا. آپ کہتے ہیں آپ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ وائی شوڈ آئی فارگیو یو؟ میں کیوں آپ کو معاف کروں؟ میں نے ایک بک پڑھی تھی سائیکالوجی کی، اور اس میں سیلف اسٹیم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ لیٹس سے وین یو ور ینگ، بہت چھوٹے تھے آپ، لیٹس سے آپ کی لائف میں کوئی ابیوز تھا، سیکشل ابیوز بھی ہو جاتا ہے. لیٹس سے یو وینٹ ٹو یور پیرنٹ، ٹپیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کر اپنی امی سے بات کرنے کی کوشش کی اور امی نے بات سن کے کیا کہا؟ چپ ہو جاؤ، کسی کو نہیں بتانا، کسی سے بات نہیں کرنی. اور آپ کے اندر اتنی مزری رہی، اتنی مزری رہی، اتنی مزری رہی. یا ایسی کوئی اور سچویشن، بچپن میں بہت ماریں کھائیں، بچپن میں امی کہیں جاب کرتی تھی، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امی ابو کے جھگڑے تھے، وہ گھر چھوڑ کے گئی ہوئی تھی، پھر بہت عرصے بعد آئی، بہت ساری سچویشن اور سینیریوز ہوتے ہیں. سو کیا ہوا؟ آپ کے اندر سیڈنس ہے، آپ کے اندر ایموشنل ویکیوم ہے. You have suffered all these years. Now you are 20 years old, 17 years old, 19 years old, 20 years old. اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پڑھائی کیوں نہیں کرتے؟ کہتی میری سیلف اسٹیم لو ہے. آپ خوش کیوں نہیں رہتے؟ میری سیلف اسٹیم لو ہے. آپ فرینڈس کیوں نہیں بناتے؟ میری سیلف اسٹیم لو ہے. اور کوئی پوچھے آپ سے آپ کی سیلف اسٹیم کیوں لو ہے؟ تو آپ کہتے ہیں دراصل جب میں تھی نا 5 ایئر کی، تو اس وقت میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو آج کا سائیکالوجسٹ، آج کا ایکسپرٹ کہتا ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا. اینڈ آئی ہیو فل ایمپتھی ود یو، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آج آپ گرون اپ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، یو ہیو سو مینی ویز ٹو لرن کہ میں اپنی سیلف اسٹیم کو کیسے ٹھیک کروں، میں اپنے آپ کو بلڈ کیسے کروں، میں گرو کیسے کروں. اگر آپ وہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں، ناؤ اٹس ناٹ دیئر فالٹ. آپ کی امی کا، ابو کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا قصور نہیں ہے. آپ نے کیوں نہیں اپنے آپ کو صحیح چیزیں آپ سکھائیں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، وہ غلط ہوا، بہت غلط ہوا. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے شیطان ہمیں اتنا پکا کرتا ہے، ہمارے ہرٹ کو ایگزیجوریٹ کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. کہتے کبھی تم کسی کو معاف نہ کرنا، امی کو معاف نہ کرنا، ابو کو معاف نہ کرنا. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس کو معاف نہیں کیا. پیرنٹس کہتے رہے ہم سے غلطی ہوگی، نہیں میں نے نہیں معاف کرنا، آئی ایم سو بٹر اباؤٹ اٹ، میں نے آپ کو بالکل معاف نہیں کرنا. اور ان میں سے وہ والے پیرنٹ جو بہت معافی مانگ رہا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب وہ بچے رو رہے ہیں، ہائی میری امی چلی گئی، ہائی میرے ابو چلے گئے. جب اللہ تعالیٰ موقع دے رہا تھا کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہوگی، آپ انہیں گلے لگائیں، پیار کریں، اور آپ کہیں کوئی بات نہیں امی، کوئی بات نہیں ابو، غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ کا فون کتنی دفعہ پکڑا گیا ہے جس میں آپ کو غلط کنورسیشن کریں، اور اس کے بعد اماں ابا نے پھر معاف کر دیا، پھر پیزا کھلایا، برگر کھلایا. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی ہیوی فیس آپ کی دی ہیں اور آپ فیل ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ٹیوشن فی دی ہے، بلکہ ایکسٹرا کوچنگ لگوا کے دی ہے، پیار بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلو کمرے میں سو جاؤ، ناشتہ بھی لا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. How many times we take care of them؟ تو یہ سوچیں یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ you are more hurt than them. ہمیں یہ دیکھنے نہیں دیتا کہ ہمارے پیرنٹس کا ہرٹ کتنا ہے. ہم انسٹا پہ بیٹھ کے نا بار بار دیکھتے ہیں، ہائی دیکھو ایک کیٹ ہے اور ایک اسٹرے ڈاگ ہے نا، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی وہ جو ہماری امی ہے نا، وہ نہیں نظر آتی کہ ہم انہیں کتنا ہرٹ کر رہے ہیں، کتنا رو رہی ہیں، کتنی پریشان ہے ہمارے لیے. وہ فادر ہی نظر آتے جو کہتے ہیں کہ میری سلیپ لیس نائٹس ہیں، مجھے دن رات کام کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، triggering assumptions. He must be ignoring you on purpose.
فضول میں ہمارے دماغ میں سٹوریز چلاتا رہتا ہے، امی ابو نے جان کے کیا، بہن بھائی ایسے ہیں، فلاں رشتہ دار ایسا ہے، وہ بیچارے ہوں یا نہ ہوں۔ ایک دفعہ مجھے نا، میں کہیں ٹاک دے رہی تھی تو وہاں پہ مجھے ایک سلپ ملی کہ جو پھپھیاں ہوتی ہیں اتنی خراب کیوں ہوتی ہیں، تو میں نے وہیں پہ پوچھا کہ ایسے کریں، وہ خواتین لیڈیز تھی نا، تو میں نے کہا ہاتھ کھڑا کریں کون کون پھپھی ہے، کون کون پھپھو ہے۔ میرا بھی ہاتھ کھڑا تھا اور بہت ساری لیڈیز کے کھڑے تھے۔ سو میں نے کہا ڈو یو تھنک کہ یو آر اے بیڈ پرسن، آپ بھی تو پھپھو ہیں، آپ بیڈ ہیں، بری ہیں؟ کہ نہیں میں تو بری نہیں ہوں۔ تو پھر کون سی پھپھو بری ہیں؟ تو ہم نے اس طرح کی، شیطان ہمیں لیبلز دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اگر کوئی لڑکی آ کے بیٹھے نا اور اس کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہیں اور وہ کہتی ہے یہ میری اسٹیپ مدر ہیں، میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے بابا نے دوسری شادی کی، یہ میری نا دوسری امی ہیں، تو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس پہ بہت ظلم کرتی ہوں گی، بہت بری ہوں گی، اچھی نہیں ہوں گی۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کے اسپاؤس کی کسی وجہ سے ڈیتھ ہو جائے یا کوئی سیپریشن ہو جائے، کوئی ڈیورس ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شادی، ان کو شادی کرنی چاہیے، دے نیڈ کمپینین شپ۔ لیکن ہم میں سے کوئی کبھی امیجن کر سکتا ہے؟ یعنی جو اسلام ہمیں بتاتا ہے ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، ہم ان باتوں میں ناراض ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری زمشن شیطان دیتا ہے۔ میگنیفائنگ ٹون اور ورڈز، شی سیڈ اٹ روڈلی، فائٹ بیک، انہوں نے ایسے بولا تھا، اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ رشتے بڑے پیارے بنائے ہیں۔ تو شیطان thrives on division, hate and broken hearts۔ یہ دیکھ لیں، 3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ ڈویژن، کسی نہ کسی طرح ان کے درمیان میں کانفلکٹ لے کر آؤ۔ آئی ول بی فوکسنگ مور آن دا فیملی بیکاز باقی ٹاپکس میں ہم نے فرینڈس کی بہت ساری بات کی ہے، اور ہمارا ریلیشن شپ چیلنج یوزلی گھر میں بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ فرینڈس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کزنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ آگے جا کر اگر کہیں پڑھائی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، انٹرنشپ کرتے ہیں، وہاں بھی ہو سکتا ہے، شادی ہوتی ہے، میں کے سسرال میں بھی ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہ ایسے کانفلکٹس آتے ہیں۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈویژن، ہیٹ اینڈ بروکن، نفرت دلواتا ہے، اور بروکن ہارٹس، ہر وقت ہمیں لگ رہا ہے میرا دل ٹوٹ گیا، ہم سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں میری امی نے میرا دل توڑ دیا، میرے ابو نے میرا دل توڑ دیا، یو نو مائی پیرنٹس آر سو ایموشنلی ڈسٹنٹ۔ میں کہتی ہوں اوکے فائن، ہاؤ مینی ایموشنز ہیو یو شون دیم؟ آپ نے کتنی دفعہ جا کر اپنی امی کو ہگ کیا ہے، پیار کیا ہے، کتنی دفعہ ان کو کہا ہے کہ امی آپ کتنی اچھی ہیں، یو لوکنگ سو نائس، امی آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو، یو کریٹ اسپیشل مومنٹس فار می۔ ہم تو بے ہوش ہی ہو جائیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، چلو انہوں نے پہلے نہیں کیا، اب آپ کر لیں، کیونکہ آپ کو کمپلین ہے کہ جی ہمارے پیرنٹس ہمیں پوچھتے نہیں، ہمارا ریلیشن شپ اچھا نہیں، تو ریلیشن شپ بنا لیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں بنانا، ریلیشن شپ اچھا بنا لیا تو کام اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے، گھر میں خوشی آ جائے گی، تو وہ مینٹل ہیلتھ کا پرابلم پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس سیلف ہارم پہ نہیں جانا۔ جی، جب وہ کریں گے تب تم جو ہے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا۔ سورہ حجرات کی ورس نمبر 10 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، surely the believers are none but brothers، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، so onto one another, they're brothers onto one another, so set things right between your brothers، وَاتَّقُوا اللَّهَ، and have taqwa of Allah، have fear of Allah، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، so that you may be shown mercy۔ تو مومن جو ہیں ایک دوسرے کے لیے ایک بردرہڈ کا ریلیشن شپ ہے، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ ہم جب بھی دیکھیں کہ ایک بلیور کا دوسرے بلیور کے ساتھ کوئی کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے، ہم ان کی صلح کرائیں۔ یعنی آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی ایک فرینڈ آ کے کہتی ہے آج میرا بہت موڈ خراب ہے، اور آپ پوچھتی کیوں؟ امی نے ناشتہ ہی نہیں بنایا تھا آج، تو آپ کہتی ہیں کہ سنو، یو آر اے گرون اپ پرسن نا، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو، سارا دن کام کرتی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں، تمہیں خود اٹھنا چاہیے الارم لگا کے،
اور بلکہ تمہیں ان کو چائے بنا کے دینی چاہیے. ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے نا اپنے پیرنٹس کے لیے. وہ فلاں میری بہن اس نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے, ہم آگے سے کیا کہتے ہیں, ہاں میری بھی ایسی ہے, سنو میں تمہیں بتاتی ہوں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, سیدھا کیسے رکھنا ہے. یہ تو شیطانی کام ہم کر رہے ہیں, بیکمنگ پارٹنرز ٹو شیطان. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ فاصلحوا بین اخویکم. اور یہ کب ہوتا ہے, جب تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ کیا, یو ریممبر اللہ از واچنگ می. آپ اللہ کے لیے سارے کام کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے لیے مرسی آتی ہے, آپ کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا میری زندگی میں سکون نہیں ہے, ہم کہتے ہیں میں اس گھر سے نکلوں گی نا, کہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی نا, اپنی جاب ہوگی, اپنی گاڑی ہوگی, خود رہوں گی, شادی بھی سوچوں گی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, تب بہت سکون آئے گا. 200% ناٹ. کر لیں جو مرضی کرنا ہے, جب تک آپ اپنی بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ اپنے گھر کی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, کبھی بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. سو ریلیشن شپ کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, اب اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں. آپ پیرنٹس کے بارے میں پڑھیں تو اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے, lower to them the wings of humility. ان کے آگے اپنی باڈی لینگویج بھی یوں نیچے کر کے رکھو, ٹھیک ہے. ان کو یار یار نہ کہتے پھرو, امی یہ پکڑا دیں, امی یہ بھی لیں, ابو یہ بھی کر دیں, اٹھے نہ کرے نہ, نہیں, ادب کے ساتھ. lower your wings of humility. ان کا مذاق نہیں اڑائیں just because ان کو ٹک ٹاک نہیں یوز کرنا آتا, انسٹا کا نہیں انہیں سمجھ آتی, وہ سٹوریز نہیں بنا سکتے, وہ اپلوڈ کوئی چیز نہیں کر سکتے, وہ اسمارٹ فون کو اس طرح نہیں یوز کر سکتے جس طرح آپ کرتے ہیں. ڈونٹ میک فن آف them. اسی طرح سبلنگس کے بارے میں کیا آتا ہے, آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا ان کے بھائیوں نے, اور اینڈ میں انہوں نے کتنا ان کو رسپیکٹ دی, کس طرح ان کا خیال رکھا. اور انہوں نے اس میں یہی کہا, ہر جگہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا دیٹ واز ٹریپ آف شیطان. اور ہم دیکھیں بچپن سے ہماری لڑائیاں شروع ہوتی ہیں بہن بھائیوں کی, اور بڑے ہو کر پہلے ہم ٹوائز پہ لڑتے ہیں, بڑے ہو کے ہم جائیدادوں پہ لڑتے ہیں, رشتے کرنے پہ لڑتے ہیں, بیکاز ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو ہیلدی طریقے سے رشتوں کو چلانا سیکھا ہی نہیں ہے. پھر اسپاؤزز, ہسبینڈ وائف آ جاتے ہیں, اس کے لیے قرآن میں آتا ہے دے آر گارمنٹس فار ایچ ادر, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اگر وہ ایک دوسرے کی برائیاں کریں تو جیسے اپنا ہی لباس جو ہے اس کو خراب کریں. پھر آپ دیکھیں فرینڈس فار سیک آف اللہ, تو کلوز فرینڈس کون سے ہوتے ہیں, جیسے سوال بھی آیا تھا کہ ہمیں کیا کرائٹیرین ہمارے پاس ہوگا کہ گڈ فرینڈ کا, تو کیا کرائٹیرین ہوگا, دے برنگ یو کلوزر ٹو اللہ. اسی طرح اسلام ہمیں سکھاتا ہے فار دا نیبرز اینڈ کمیونٹی, کہ وہ بلیور نہیں ہے اگر اس کا نیبر جو ہے بھوکا سو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وی آر سو انگراسڈ ان آور انسٹا ریلز اور سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اور نیٹ فلکس سیریز ون سیزن آفٹر اندر, ہمیں نہیں پتا ہمارے نیبرہڈ میں کون رہتا ہے, سوائے اگر کوئی لڑکا آ جا رہے ہیں اچھا سا ہینڈسم سا, اس کو ہم ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہے. تو یہاں پہ آپ ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ رائٹ کس کا آ رہا ہے یہاں پہ, پیرنٹس. قرآن کو آپ پڑھیں گے نا تو سب سے زیادہ جو ریلیشن شپ کی امپورٹنس ہے آپ کی پیرنٹس کے ساتھ ہے, اس کے بعد آپ کے بہن بھائی سبلنگس, پھر اس کے بعد اور رشتہ دار ذی القربہ, اور پھر اس کے بعد لارجر کمیونٹی آ جاتی ہے, اس میں آپ کے نیبرز آ جاتے ہیں, آپ کے کلاس فیلوز, آپ کے کو ورکرز, آپ کے ایون ملازم, آپ کے باقی جتنے لوگ آتے ہیں سب آ جاتے ہیں. جتنے لوگ آپ جن سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, پارک میں ملتے ہیں, آتے جاتے ملتے ہیں, سب لوگ آ جاتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ریپل ایفیکٹ. یہاں پہ اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. کبھی دیکھیں ریپل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ پانی میں اگر آپ پتا پھینکیں گے تو کیسے ریپلز ہوں گے, ہلکے سے. اگر آپ اس میں کوئی راک پھینکیں گے تو کیسے ریپلز ہوں گے, اسٹرانگ. تو ریلیشن شپ ریپلز جو ہے نا وہ آپ نے کریٹ کرنے. اگر آپ کا اپنے گھر میں ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے, آپ باہر آ کے اسمائل کر لیں, پریٹینڈ کر لیں, یو ول نیور بی ہیپی, یو ول نیور بی سیٹسفائڈ ود لائف.